پاکستان کی معیشت کا ایک بڑا سرطان انڈاکیومنٹڈ اکانومی یا جس کو بلیک اکانومی کہا جاتا ہے یا جس کو پیرلل اکانومی کہا جاتا ہے وہ ہے، اور اس کا ایک بڑا حصہ پراپرٹی ریل اسٹیٹ مارکیٹ پہ مشتمل ہے۔ سرمایہ کار اپنا کالا دھن چھپانے کے لیے سب سے زیادہ سرمایہ کاری پراپرٹی مارکیٹ میں ہی کرتے ہیں، اور پاکستان میں رشوت ستانی بلیک کی تمام آمدن جو ہے اس کا بڑا حصہ اسی مارکیٹ پہ جاتا ہے۔ لیکن پراپرٹی مارکیٹ سے جڑا ایک بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان بھر میں ویلیویشن کے 3 مختلف ریٹس ہیں، یعنی اس پراپرٹیز کے ڈی سی ریٹ ہوتے ہیں، ایک ایف بی آر ریٹ ہوتا ہے جو کہ سرکاری ریٹ ہوتا ہے، اور ایک مارکیٹ ریٹ ہوتا ہے۔ ان تینوں ریٹس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ پراپرٹیز کی کم ویلیویشن کی وجہ سے، جو کہ نہ جانے کیوں حکومت ہمیشہ سے کئی دہائیوں سے رکھتی آئی ہے، یعنی کہ مارکیٹ ریٹ سے کئی گنا کم رکھی گئی ایف بی آر کی قیمت یا حکومت قیمت اور سرکاری قیمت، اور جس سے کہ بے پناہ نقصان ہوا ہے پاکستان کی معیشت کا، اور اس سے زیادہ یہ نقصان یہ ہوا کہ کیونکہ سرکاری رقم بہت کم ہوتی ہے اور وہ ریکارڈ پہ وہ رقم آتی ہے، تو رشوت ستانی کی بڑی رقم جو ہے اس میں کھپا دی جاتی ہے ایک چھوٹی سی سرکاری رقم کے عوض، مگر سرکار خود یہ کرواتی رہی ہے اور یہ اب تک جاری تھا۔ اسی لیے اب ریل اسٹیٹ مارکیٹ کی قیمت اور ایف بی آر کی قیمت میں یکسانیت لانے کے لیے حکومت کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسی کوشش گزشتہ ہفتے ہوئی جب اچانک سرکاری قیمتوں کے ٹیبل میں کئی گنا اضافہ کر دیا گیا۔ پہلے کئی گنا کم تھا، پھر اچانک راتوں رات کئی گنا اضافہ کر دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کئی شہروں میں پراپرٹیز کی ایف بی آر قیمتیں مارکیٹ ویلیو سے بھی تجاوز کر گئی۔ کچھ علاقوں کی زمین کی قیمتوں میں تو 1000% تک اضافہ ہو گیا۔ ماہرین نے ایف بی آر کی نئی ویلیویشن میں غلطیوں کی نشاندہی کی کیونکہ اس میں کوئی سیریس کنسلٹیشن شامل نہیں تھی اور اسے فیلیور قرار دیا۔ پاکستان کے بہت سے علاقوں میں جو ریٹ اب پرسکرائب کیا گیا ہے وہ ایکچوئل ریٹ سے زیادہ ہے۔ مجھے لوگوں نے یہ بتایا کہ ڈیفنس کراچی کا ریٹ اور کلفٹن کراچی کا ریٹ آج بھی لوور ہے، مگر اسلام آباد کا زیادہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے جو ریٹ لگایا ہے شاید 1000 گز کا پلاٹ جو پوش ایریا اسلام آباد میں، اس کی قیمت 35 کروڑ میں بن رہی ہے۔ یہ میں مانتا ہوں آپ کی ڈس ہارمنی آئی ہے، ہو کیا رہا ہے کہ ہم ایف بی آر کے کمرے میں بیٹھ کر 4 آدمیوں سے مل کر ریٹ بنا دیتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جو بھی ریٹ آج پرسکرائب کیا ہے ایف بی آر نے، وہ 1 مہینے پہلے پبلک کی ڈسکشن میں ڈالے۔ کوئی ڈاکیومنٹیشن کامیاب اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ اکانومی کو چلتے رہنے دے۔ اگر آپ اکانومی کو ٹھپ کر کے، اکانومی کو فریز کر کے، پہیے کو جیم کر کے ڈاکیومنٹیشن کوشش کریں گے، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گی۔ انوملیز ہوتی ہیں، اس میں ریل اسٹیٹ ایکسپرٹس بیٹھیں گے، ویلویٹرز بیٹھیں گے، اور ٹرو مارکیٹ ویلیو جو ہوگی کنسنسس کے ساتھ بنانی چاہیے۔ امیڈیٹلی آن وار فوٹنگ ان سب سٹیک ہولڈرز کو بٹھانا چاہیے اور جہاں انوملیز ہیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ ہم نے اس پروگرام میں ان شکایات کو خاص طور پر اجاگر کیا، ایف بی آر تک بھی پہنچی۔ اب ایف بی آر نے لگتا ہے اپنی غلطی تسلیم کی ہے اور نظر ثانی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ایف بی آر کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صوبوں کو شامل کیے بغیر یہ منصوبہ قابل عمل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اب حکام کہتے ہیں کہ شکایات کے ازالے کے لیے اسٹیٹ بینک کے ماہرین سے مدد لی جائے گی، ان کے ویلیویٹر سے مدد لی جائے گی، ماہرین سے، اسٹیٹ ایجنٹ سے، اور جو ڈیولپرز ہیں اور اسٹیک ہولڈرز ہیں اب ان سے مشاورت کی جائے گی، اور ان اقدامات کا مقصد جائیداد کی ویلیویشن کو مارکیٹ کے قیمت کے قریب لانا ہے، مگر بہت ہی کلیدی حصہ اس کا صوبوں کے ساتھ مشاورت اور صوبوں کے ساتھ ریٹس تک طے کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ نہیں ہوگا تو اس پورے منصوبے پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی مزید ماہرانہ رائے حاصل کرتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ذیشان مرچنٹ، ٹیکس امور کے ماہر بھی ہیں اور صدر ہیں کراچی ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے۔ بہت بہت شکریہ مرچنٹ صاحب۔ آپ نے جب یہ دیکھا، یہ جب لاسٹ ویک ویلیویشنز آئیں اور اچانک ایف بی آر ریٹس میں جو ہے وہ کئی ٹائمز ایک دم اضافہ ہو گیا اور ایک سٹر سا کریٹ ہو گیا، تو آپ کا پہلا ویو کیا تھا اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب، میرا پہلا ویو تو اس میں یہ تھا کہ چلیں کچھ بڑھائی ہے، چیزوں کو ٹھیک کرنے کی سمت میں جا رہے ہیں، لیکن جب اس کو اینالائز کرنے بیٹھے تو پھر ہوا کہ یہ کیا کر دیا انہوں نے، کیونکہ آبویسلی جیسے ابھی آپ نے اپنے بیانیے میں کہا کہ 100 سے لے کر 600 اور کہیں 1000 ٹائمز بڑھا دی ہیں ویلیوز کو، تو وہ انہوں نے میرے خیال سے وہ کنسلٹیٹو پروسیس جو ہے وہ میرے خیال سے بالکل مسنگ رہا ہے۔ آج بھی میں ان کے ٹویٹر پہ پڑھ رہا تھا، ایف بی آر کے جو آفیشیل اسپوکس پرسن ہے انہوں نے لکھا کہ جی ہم اس کو اب درست کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے درست نہیں تھی، پہلے کنسلٹیٹو پروسیس کو نہیں لایا گیا تھا جو اب لایا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایف بی آر کی ساخت کے لیے بری ہیں۔ تو اگر آپ اس کو اس طریقے سے امپلیمنٹ کرتے چلے جائیں گے چیزوں کو بغیر تھاٹ پروسیس کے، اور آپ نے 2 تاریخ کو کراچی کے ریٹس کو پبلش کیا جو ایفیکٹولی 1 دسمبر سے اپلائی ہو رہے، تو یہ کیا چاہ رہے ہیں لوگوں نے جو فرسٹ کو ٹریڈ جو کر چکے ہیں، جو ٹرانسفرز کے لیے جا چکی تھی، اس میں ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی۔ تو یہ اس ٹائپ کی چیزیں جب بھی آپ لے کے آئیں گے
تو وہ بزنس کو ہالٹ کرنے کے مطابق ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں نا جیسے ویلیوز بڑھا دی گئی, بہت اچھا کیا, اس میں اس کو ہونی مارکیٹ ویلیو چاہیے. دیر شوڈ ناٹ بی تھری کئی دنیا میں نہیں ہوتا. یہ ہم پاکستان ایک واحد ایک عجیب ملک ہے جہاں پہ اس میں ڈی سی ریٹ جیسے آپ نے فرمایا الگ ہے, ایف بی آر ریٹ ایک اور ہے, اور مارکیٹ ریٹ ایک تیسرا ہی ہے کہ جو ہو نہیں سکتا. اس کی بنیادی وجہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ بلیک منی کی پارکنگ یہیں پہ ہوتی اور ہے. سب سے اس میں تکلیف دہ اور ظلم کی بات یہ ہے کہ خود گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, وہ یہ گورنمنٹ کی ریٹس ہے, گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. اچھا, اب یہ جو حصہ ہے یہ کیا مکمل ہوگا جب تک کہ صوبوں کو اس پہ شامل نہ کیا جائے اور ڈی سی ریٹس بھی وہ ہو, کیونکہ پھر اسی ویلیویشن کے لحاظ سے وہ اسٹیمپنگ ہوگی, اور اگر جو ایف بی آر کے ریٹ جو اگر وہ مارکیٹ ریٹ کے برابر ہوتے ہیں تو پھر ان کی اسٹیمپنگ تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کوئی اس کو رجسٹر ہی نہیں کرائے گا پراپرٹی کو, وہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. اس میں بالکل آپ نے صحیح فرمایا, جب تک صوبوں کو آن بورڈ نہیں لیا جائے گا, چونکہ صوبے جو ہے وہ ٹیکسز کلیکٹ کرتے ہیں کہ جو کہ ایڈجسٹیبل ٹیکسز نہیں ہوتے. ایف بی آر نے جو ریٹس بڑھائے اس سے انہیں یقیناً جو پرچیز اور سیل پہ ود ہولڈنگ ٹیکس ملتا ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا یقیناً. لیکن جب تک یہ صوبوں کے ساتھ نہیں مل بیٹھیں گے, سندھ نے مجھے یہ میں نے سنا تھا کہ کچھ عرصے پہلے اس نے ایف بی آر ریٹس کو اڈاپٹ کرنے کی تجویز دی تھی اپنے بجٹ میں. تو اگر سندھ ان ریٹس کو اڈاپٹ کرنے جا رہا ہے جو ایف بی آر کے ریٹس ہیں, اور اگر وہ اپنی ڈیوٹیز کو کم نہیں کر رہا ہے, جو پراپرٹی کی جو ویلیویشن جو ٹرانسفر کے جو ٹیکسز ہیں اگر اسے کم نہیں کرے گا, تو اس سے تو پراپرٹی کا بزنس یا جو ٹریڈنگ ہو رہی تھی یا ایکچوئل ٹرانسفرز بھی جو ہو رہے تھے وہ ٹھپ ہو جائیں گے, کیونکہ ایک سسٹم بالکل چوک ہو جائے گا, کیونکہ وہ ٹیکسز بہت زیادہ ہو جائیں گے. تو آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ جب تک سٹیک ہولڈرز جس میں سے پروونسز سب سے پہلے ہیں آئیں گے, ان کے ساتھ مل کر ایک کنسلٹیٹو پروسیس نہیں کیا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے تک ایف بی آر کے اور ڈی سی ریٹس میں جب ڈفرنس تھا تو اس میں ٹریڈنگ ایڈیشن کے لیے 236W کا ایک ٹیکس تھا کہ جو 3% آپ ویلیو کا جو ڈفرنس ہے وہ دے دیں, اور جس کے پاس اگر وہ وائٹ منی نہیں ہے اس کو وہ وائٹ کر لے. وہ بھی ایک الگ چیز تھا, اس سے بھی ریونیو جنریٹ ہوتا تھا. لیکن اس طریقے سے جو ٹیکس ریٹس آپ نے بڑھائے ہیں تو ہوگا کیا کہ اب آپ کے پاس ڈکلیئر آمدنی جو تھی اگر پہلے 1000 روپے اس پلاٹ کو خریدنے کے لیے, آج اگر آپ نے اس کو 1500 روپے کر دیا ہے تو 1500 روپے وائٹ منی تو نہیں ہوگی. تو اب وہ 500 روپے یا تو اپنی انکم بڑھانی پڑے گی لوگوں کو. ایک اچھا سٹیپ ہے یہ یعنی اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایف بی آر کی طرف سے سٹیپ اچھا ہے, لیکن جس طریقے سے لیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں اس میں گنجائش ہے کہ آپ ایک اس کی ایگزامپل لے لیجئے. جیسے کہ آپ کوئی بھی سرکولر یا ایس آر او کوئی ایشو کرتے ہیں, جب لا میں کوئی چینج لانا ہوتا ہے تو اس کا ڈرافٹ نکالا جاتا ہے, اس ڈرافٹ کو پبلک کمنٹس مانگے جاتے ہیں, اور اس کمنٹس کے بعد اس کو ایک فائنل ایس آر او کی شکل دی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ایف بی آر کو یہ سٹیپ لینا پڑے گا. ابھی اس وقت یہ پی ٹی آئی حکومت کا 4تھا سال شروع ہو چکا ہے, اس وقت پراپرٹی مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے, کتنی اب بھی یہ منزل ہے پاکستان میں کالا دھن چھپانے کی؟ اور کیونکہ چند سال پہلے تک تو یہ اس سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں تھی کہ آپ کی سرکاری قیمت جو ہے وہ اصل قیمت کے 5% ہے, آپ نے وہ دے دیا اور آپ نے 100% کی پرائس لے لی, اور اس سے 95% جو آپ کا کالا دھن ہے آپ نے اس میں لگا دیا. اور اس کی وجہ سے یہ پراپرٹی پرائسز بھی بہت انفلیٹ کر گئی نا, ایک ببل ہوا, ایک عام آدمی ان پراپرٹیز کے قریب بھی نہیں جا سکتا, اس نے اس طرف سے بھی تباہی مچائی. دیکھیں اس میں 2-3 ایسپیکٹس ہیں جو آپ نے بات کی نا, کہ جو ڈفرنس تھا وہ آہستہ آہستہ بتدریج کم تو ہوا ہے, لیکن ہمیں اس کی براڈر پکچر دیکھیں کہ ریٹ کا فیلئر یہ ایف بی آر, ڈی سی اور ایکچوئل مارکیٹ ریٹس کی وجہ سے ہوا, کیونکہ لوگ ایکچوئل پرائس پہ جب خریدنے کے لیے آئے ریٹس بنانے کے لیے تو وہ پرائس پہ ملے ہی نہیں, ٹریڈس ہو ہی نہیں رہے تھے, تو ریٹ اس لیے فیل ہوا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جب آپ ان ریٹس کو جب بھی آپ شفل کرتے ہیں تو کوئی اس کے پیچھے لاجک ہونی چاہیے آپ کی. آپ نے 12.5% کراچی کے ہر ریٹ کو تقریباً 12.5% پچھلے سال سے بڑھانا شروع کر دیا, اس کے پیچھے کوئی لاجک ہونی چاہیے. کچھ جگہوں کے اس سے ریٹس بڑھ گئے, کچھ جگہوں کے ابھی بھی کم ہے. اور جہاں تک اب آپ ایک ڈائمینشن دیکھیں تو اب ہر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو ڈی این ایف بی پی میں رجسٹر ہونا, ڈیزگنیٹڈ نان بزنس فائنینشیل پروفیشنز میں رجسٹر ہونے کی ریکوائرمنٹ ہے, اور اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے کسٹمرز کو جو اس کے تھرو ٹریڈ کریں گے نو یور کسٹمر کرے. تو یقیناً کہیں نہ کہیں ہر جگہ سے اس کو کارنر یہ ایک ریولوشن کی بات ہو رہی ہے ایکچولی ہمارے ماحول میں. obviously اس کے لیے تھاٹ پروسیس, اس کے لیے ایک ٹائم لائن, اس کو آپ ایک سٹرکچرڈ وے میں چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ بھی ہوگا,
لوگوں کو ایجوکیشن بھی ملے گی, اویئرنیس بھی کریٹ ہوگی. اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ایسے ہی ہیپ ہیزڈ ڈیسیشنز ہوتے رہیں گے کہ پہلے آپ ایک چیز کو اڈاپٹ کر لیں گے, پھر شور ہوگا تو پھر آپ یقیناً اس کو واپس جائیں گے. تو یہ اچھا میسج نہیں جاتا گورنمنٹ کی طرف سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو اگر ہم نے اب درست نہیں کیا تو ویل بی ٹو لیٹ. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب ذیشان مرچنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے, صدر کراچی ٹیکس بار ایسوسی ایشن. اس میں کوئی شک نہیں